بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں احمد حیدر رضوی حاضر ہوں بہار رمضان کا 3rd ایپیسوڈ لے کر، اور اس کا عنوان ہے غیبت. ہمارے درمیان مولانا پیام حیدر رضوی صاحب موجود ہیں جو ہمارے سوالوں کے جوابات دیں گے. آغا، ہمارا پہلا ٹاپک ہے غیبت. غیبت کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیبت کے حوالے سے جو سوال آپ نے کیا، یقیناً غیبت ایک بری خصلتوں میں سے ہے اور شریعت اسلام اس کی کافی مذمت ہے. غیبت کی جو ڈیفینیشن اور تعریف ہے وہ یہ کہ ہم کسی بھی برادر مومن کے عیب کو اس کی غیر موجودگی میں ذکر کریں. اب اس میں کن موارد میں ذکر کیا جا سکتا ہے اس کا انشاءاللہ ذکر آپ کے سامنے کریں گے، لیکن کسی بھی مومن کے عیب کو ذکر کرنا، اور ایسا عیب جس سے اگر اسے اطلاع ہو کہ آپ نے بیان کیا تو وہ اس سے ناراض ہوگا، اس سے کراہیت رکھتا ہے کہ کیوں میری یہ بات آپ نے دوسروں کے سامنے بیان فرمائی، تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے. غیبت کی حدیث و روایت میں سخت مذمت ہے اور اتنا عظیم و گناہان کبیرہ میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے، بلکہ روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ ایاک والغیبہ فإن الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت سے پرہیز کریں کہ بے شک غیبت کا جو گناہ ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہیں نہ کہیں یہ برائی اتنی زیادہ نقصان دہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے کہ اسلام نے اس کی سخت مذمت کی. یا قرآن میں موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے صاحبان ایمان بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے پرہیز کریے، زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کریے. فإن بعض الظن، کیونکہ جو بعض آپ کے گمان ہوتے ہیں دوسروں کے بنسبت وہ گناہ ہیں. کیوں گناہ ہیں؟ کیونکہ وہ گمان آپ کے واقع کے خلاف ہوتے ہیں، جو ایسا وہ بندہ ہوتا نہیں اس کے خلاف آپ سوچتے رہتے. پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے بارے میں چھان بین نہ کریں. ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں فلاں کب آیا، فلاں کہاں گیا، کیا کر رہا ہے، جبکہ اسلام اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ چھان بین نہ کریں. ولا تجسسوا، معلومات و چھان بین نہ کریں کہ کیا کر رہا ہے. جیسے کہ دوسرے کے بارے میں خبر لیتے رہنا اور ایک تجسس لگائے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. اسلام میں سخت اس کی مذمت ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض کی غیبت بھی مت کریں. اب دیکھیے غیبت کے جتنے مقدمات ہیں، یعنی جہاں سے غیبت کی شروعات ہوتی ہے ان چیزوں کو بھی اسلام نے منع کر دیا. غیبت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلے آدمی بدگمانی کرتا ہے کہ فلاں کچھ کر رہا ہے، کچھ غلط کر رہا ہے، پھر چھان بین کرتا ہے کہ واقعاً کچھ ایسا غلط کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. پھر جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں کر رہا ہے تو پھر اب دوسروں سے بتانا شروع کرتا ہے. تو اسلام نے پہلے ہی اسٹیپ سے آپ کو روک دیا کہ بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بدگمانی ہے، ذہن ہے، آ جاتا ہے خیال کہ لگ رہا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے، تو تجسس نہ کرو، وہ بھی منع کر دیا. چلیے تجسس کر لیا، پتہ چل گیا، تو اب غیبت نہ کرو. یعنی ہر اسٹیپ پہ آپ نے اسلام نے آپ کو روکا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں غیبت کتنی بد چیز ہے اور کتنی اس کی مذمت ہے اسلام میں عزیزوں. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض کی غیبت نہ کریں. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، غیبت کرنا اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. آسان بات نہیں ہے. گویا آپ اپنے برادر ایمانی کا گوشت کھا رہے. کیوں گوشت سے کھانے سے تشبیہ کیا گیا ہے؟ کیونکہ جب گوشت وہ چیز ہے جو انسان کے اسکلیٹ میں، انسان کے بدن میں انسان کی خوبصورتی کا باعث ہے، انسان کی زینت کا باعث ہے. اگر انسان کے بدن سے گوشت ہٹا لیا جائے، سامنے ڈھانچہ کھڑا کر دیا جائے تو لوگ دیکھ کے بھاگ جائیں گے. بھاگیں گے؟ نہیں بھاگیں گے. لیکن یہ انسان جب گوشت و پوش کے ساتھ اسا جو سنور کے تیار ہوتا ہے تو ہر انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ کیسا ہے. تو یہ گوشت کیا ہے؟ انسان کی خوبصورتی کا ایک آئیڈیل ہے، خوبصورتی کی ایک علامت ہے جسے کہہ لیتے ہیں، جس سے انسان کا وجود ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے کیا بنایا. عیب ہوا یا کوئی اچھی خصلت اور کوئی اچھی خوبی انسان کے اندر جب پائی جاتی ہے
تو وہ بھی اسی طرح سے ہے جیسے گوشت ہے، بدن پہ گوشت ہے تو خوبصورتی ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. تو اب آپ جب عیب بیان کرتے ہیں گویا اس کے بدن کا گوشت جب نکال رہے ہیں یعنی اس کو معاشرے میں گرا رہے ہیں، آپ معاشرے میں اسے پستی کی طرف لے جا رہے ہیں، اس کو داغدار کر رہے ہیں، اس کی شخصیت کو، اس کی آبرو کو. جس طرح تو اسلام نے کہا کہ گویا تم اس کا گوشت کھا رہے ہو، جب گوشت کھا لو گے تو وہ بد شکل و بدنما ہو جائے، اس طرح اس کی آبرو داغدار ہو رہی، اس کی شخصیت داغدار ہو. تو اسلام نے اس کی سخت مذمت کیا ہے، اور بہت ہی سخت الفاظوں میں روایات میں اس کی مذمت ہے کہ غیبت نہ کریں، اور غیبت کرنا اور غیبت سننا دونوں کی مذمت ہے. حدیث میں ملتا ہے کہ السامع للغیبہ کالمختام، جو شخص غیبت سن رہا ہے، جو شخص غیبت سن رہا ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ گویا غیبت کر رہا ہے. تو غیبت کرنا اور غیبت سننا دونوں کی اسلام میں مذمت ہے، سخت مذمت ہے. ہمیں چاہیے کہ ایسے گناہوں سے کہ جس کا قرآن نے اور احادیث میں عذاب اور سختی سے مذمت کی، ان چیزوں سے پرہیز کریں، ان کا عذاب بہت سخت ہے. اور یہ سوچنا کہ بس ٹھیک ہے اسلام کا دستور ہے، تو ایسا نہیں ہے. کل کو پوچھا جائے گا، اور ایک ایک چیز کے بارے میں حدیث ملتا ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں چلی جاتی ہیں جس کی غیبت کی جا رہی. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، دیکھے گا میرے نام اعمال میں بہت سی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں. تو جب اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش ہوا تو کہے گا یہ تو میرا نہیں لگ رہا، میں نے یہ اعمال انجام ہی نہیں دی. میں نے کب کو حج کیا، میں نے کب کو عمرہ کیا، میں نے کب زیارت کی، میں نے تو یہ کام ہی نہیں کیا. میں نے کب امام باڑہ بنوایا، میں نے کب مسجد بنوائی. اب اس کے مثال کے طور پر تو اس کے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے. تو وہ کہے گا یہ میرا نام اعمال نہیں ہے. کہا جائے گا نہیں یہ آپ ہی کا ہے. کہہ رہے پھر یہ سب نیکیاں کہاں سے آئیں؟ کہا وہ شخص جو تمہاری غیبتیں کرتا تھا، تمہارا پڑوسی، تمہارا دوست، احباب، جو بھی، اس کی نیکیاں، وہ جو بہت نیک عمل نیک بھی کرتا تھا اور غیبتیں بھی کرتا، اس کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں آ گئی، اور تمہاری برائیاں وہاں ٹرانسفر ہو گئی. تو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ان چیزوں سے غفلت ہے، ان چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے. ورنہ اسلام نے جو ٹاپکس، جو موضوعات کو اہمیت دیا ہے اور بتایا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اسلام ہماری ایک ایک رگ سے آشنا ہے. بشر کے نظام کو بہتر سے بہتر انداز سے چلانے کے لیے اسلام کے پاس جو تھنکنگ ہے، جو فکر ہے، جو نظریہ ہے، وہ کہیں نہیں ملے گا. کیونکہ یہ مذہب ڈائریکٹ خدا سے اور خدا کے جو بھیجے ہوئے نمائندے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جڑا ہوا ہے، جن کے پاس علم غیب ہے، جن کی نظروں کے سامنے یہ کائنات خلق ہوئی ہے. ایک ایک چیزوں سے وہ آشنا ہے. اسی لیے وہ حکمتوں کی باتیں وہ کر کے چلے گئے 1400 سال پہلے، جو آج بھی اگر کہیں بیان کی جاتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا اس میں حکمت ہے، کیا عقل مندی ہے، اور کیا بہترین بات بیان ہوئی. تو توجہ کرنا چاہیے، اسلام کی باتوں پہ توجہ کرنا چاہیے. اور یہ مہینہ بالخصوص جو ماہ رمضان ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کا مہینہ ہے، اگر اس مہینے میں اپنی اصلاح نہ کریں تو پھر ہم کب اصلاح کریں گے؟ اگر اس مہینے میں اپنے کو نہ بنائیں، اپنی نفس کو پاکیزہ نہ بنائیں، اپنی اخلاقی خصلتوں کو، جو بری خصلتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اگر ہم اسے اصلاح نہ کریں تو پھر کب کریں گے؟ یہ بہت اچھی فرصت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس میں کوشش کریں. آغا، غیبت کب حرام ہے؟ ہم نے مذمت کی بات تو سنی ہے، لیکن اسلام میں مذمت بھی ہے، لیکن غیبت حرام کب ہے؟ دیکھیے غیبت حرام ہی ہے. صرف کہاں غیبت جائز ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیبت کہاں پہ ہو سکتی. جیسے جھوٹ تھا، جھوٹ جو ہے حرام ہے، ایک دو مورد اسلام نے اجازت دی کہ وہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. اسی طرح غیبت بھی ہے، غیبت حرام ہے. اور تمام مراجع آیت اللہ ثانی کے فتوے میں بھی منہاج الصالحین موجود ہے کہ غیبت حرام ہے. یعنی مومن کا وہ عیب بیان کرنا جس کے بیان کرنے سے وہ کراہیت رکھتا ہو. لیکن کچھ موارد ہیں کہ جہاں غیبت جائز ہو سکتی ہے. مثلا کہاں پہ غیبت جائز ہو سکتی ہے؟ جو شخص ظلم کر رہا ہے. اب ایک شخص ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، اگر ہم اس کے عیب کو بیان نہیں کریں گے تو وہ تو مزید ظلم کرے گا نا. پھر وہ اور ظلم کرے گا. اس کے عیب کو کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے، کوئی بیان نہیں کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے کرنے دیجئے. تو یہ تو ظلم میں مددگار ہم ثابت ہو رہے ہیں گویا. تو اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم کو بیان کیا جا سکتا ہے. کوئی کھلے عام گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، کھلے عام نماز نہیں پڑھ رہا ہے. نماز ایک ہوتا ہے کہ کبھی
چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، لیکن عام حالت میں اپنے کو وہ نمازی کہلاتا ہے۔ اب آپ نے کہا ارے میں نے دیکھا تھا وہ وہاں تھے، وہ نماز نہیں پڑھے تھے، یہ غلط ہے، لیکن نہیں، بالکل تارک الصلاۃ ہے۔ یا کوئی اور گناہ ہے، کھلے عام شراب پینا یا کوئی بھی عام گناہ، کھلے عام جھوٹ بولنا سب سے، تو اگر کوئی شخص کھلے عام گناہ کر رہا ہے اور گناہ کو ظاہر کر رہا ہے تو پھر اس کی حرمت باقی نہیں رہتی، کیونکہ غیبت کی بنیاد یہ ہے کہ مومن کی ایک حرمت ہے، مومن کا ایک احترام ہے، آبرو اس کی احترام ہے، تو وہ جب خود اپنا احترام نہیں رکھ رہا ہے تو پھر ہم کیا اس کا احترام رکھیں؟ تو اس لیے اگر کوئی کھلے عام علنی طور پر فسق و فجور کر رہا ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ چہ بسا اگر اس کو بیان کرنے سے لگتا ہے کہ وہ کم کرے گا، رک جائے گا، تو بیان کرنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے شاید ضرورت بھی ہو اگر گناہ ہے۔ البتہ کبھی کبھی ہم دوسروں کے بارے میں تشخیص دینے میں بہت جلدی نظریہ قائم کرتے ہیں، جب خود پہ بات آتی ہے تو پھر ہم اسی چیز کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہمارے اندر ایک انصاف کا تقاضا پایا جانا چاہیے، ایسا نہیں کہ جب دوسرے کے بات آئی تو وہ تو بھائی سراسر غلط، حرام، گناہ، ہر وہ جرم جو ممکن ہے ان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جب اپنے لیے بات آئی تو ہم تو پاک و پاکیزہ و منزہ۔ اگر اسی رویے کو انسان بدل دے، دوسروں کے بنسبت اپنی نگاہ کو اچھا کرے اور خود اپنے بنسبت اپنی نگاہوں کو تھوڑا سا بدبین کرے کہ ہمارے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں، تو یقیناً آج جو ہمارے معاشرے میں مشکلات ہیں، جیسا کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے حسد کے بارے میں گفتگو کی، بہت سے حسد کا اظہار کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی برائیاں دیکھتے ہی نہیں، ہم صرف سامنے والے کی برائیاں دیکھتے ہیں اور اس کو اپنے مائنڈ میں ریویژن کرتے ہیں کہ اس نے یہ غلط کر دیا اور اس کو اب تو پست کرنا ہے، اسے نیچے دکھانا ہے۔ تو آپ اپنی برائیاں بھی دیکھیں، چہ بسا وہی برائیاں آپ کے اندر ہیں، آپ اپنے کو نہیں پست کرنا پسند کرتے اور سامنے والے کے اندر نظر آ گئی تو پھر اسے تو پست دکھانا ہی۔ تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہی حسد ہے، یہ وہی انسان کے اپنے نفس کو پاکیزہ نہ بنانا۔ الحمدللہ ایک اچھا موقع ملا ہے کہ ہم اپنی اخلاقی خصلتوں پر اور بری خصلتیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو غیبت بھی وہی ہے، غیبت کی وجہ یہی ہے کہ ہم حسد کر رہے ہیں تب غیبت کر رہے ہیں، اس کے مقام کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے غیبت کر رہے ہیں، بہت سی وجہ غیبت کی، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ غیبت سے پرہیز کریں۔ تو ان موارد میں ظلم کرنا، فسق و فجور، کوئی مشورہ لینے آیا ہے فلاں شخص کے ساتھ ہم معاملہ کریں نہیں، خود سے ہم نہیں جا کے بتا سکتے، لیکن ہم سے مشورہ کر رہا ہے فلاں شخص کے ساتھ ہم پارٹنرشپ میں جاب یا بزنس کریں یا نہیں، تو اس کو آپ صحیح مشورہ دیجیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص صحیح نہیں، تو آپ کہیں کہ میں غیبت نہیں کروں گا، بھائی آپ کی مرضی، اچھا ہے کر لیجیے، نہیں، اگر مشورہ لینے آئے تو آپ صحیح مشورہ دے سکتے ہیں۔ تو ان موارد میں غیبت جائز ہے، ورنہ ہاں غیر مومن کی غیبت، کیونکہ غیر مومن کی اسلام میں غیبت کو حرمت ثابت نہیں ہے، اس لیے جو ہے غیر مومن یعنی جو مومن اور اہل بیت کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں ان سے ہٹ کے ان کی غیبت کی حرمت بھی ثابت نہیں، گرچہ بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی پرہیز کیا جائے، ہم ان کی بھی غیبت نہ کریں۔ آغا آپ نے سارے سوالوں کے بخوبی جواب دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، میں اب ودا لیتا ہوں، ممکن ہے آپ کے پاس بہت سارے سوالات ہوں گے، جو بھی آپ سوالات پوچھنا چاہے آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ خدا حافظ۔